سورۃ السجدہ 21واں پارہ آیت نمبر 1 شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب، اتاری ہوئی ہے کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ سورۃ سجدہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت 32 نمبر کی سورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب جو ہمارے سامنے قرآن کی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، پھر دوسری سورۃ البقرہ، پھر تیسری سورہ آل عمران۔ یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ پاک 75 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ المؤمنون 74 نمبر پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ الطور ہے جو 76 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 30 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ الفاظ اس سورۃ پاک کے 330 ہیں، اور جبکہ اس کے حروف 1518 اس سورۃ پاک کے حروف ہیں۔ اس سورۃ پاک کا تعارف یہ ہے، اس کا مرکزی مضمون، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر زور جو دیا گیا وہ عقائد پہ دیا گیا، تو اس کے بھی مرکزی مضامین جو ہیں اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت، اور اسی طرح صداقت قرآن کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کو، اور پھر اسی طریق سے ان کو جوابات دیے گئے، اور پھر مشرکین کا انجام بھی اس سورۃ پاک میں بتایا گیا۔ اس سورۃ پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں بکثرت سورۃ السجدہ آقا علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک سورۃ السجدہ اور دوسری سورۃ الملک۔ اس سورت کا نام السجدہ ہے، تو یہ کیوں رکھا گیا؟ چونکہ اس کی آیت نمبر 15 میں سجدے کا مضمون آ رہا ہے اور سجدہ بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ السجدہ رکھا گیا۔ اور بالکل ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اور اس کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور آگے دوسری آیت مبارکہ میں صداقت قرآن کو بیان کیا کہ قرآن یہ سچی کتاب ہے،
ایسی کتاب ہے کہ جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ یہ آیت مبارکہ دراصل جواب ہے اگلی آیت کا، اور اگلی آیت میں مشرکین کا قول ذکر کیا کہ مشرکین کہتے تھے افتراہ، کہ یہ قرآن جو کتاب ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو مشرک بات کرتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ بل هو الحق من ربک، اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے ہے میرا پاک پیغمبر۔ ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کرنا، ان لوگوں کی باتوں پر پریشان نہ ہونا، اس قرآن کی صداقت میں کوئی شک نہیں، اور ایسا کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیے ہیں، 4 چیلنج کیے کہ تم کہتے ہو یہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تم ایسا کرو کہ ایسی کوئی کتاب لے کر آؤ۔ کتاب نہ لا سکے، اللہ نے فرمایا 10 صورتیں لے کے آؤ۔ 10 نہ بنا سکے، فرمایا ایک ہی صورت لے آؤ۔ ایک بھی نہ بنا سکے تو فرمایا کہ ایک آیت ہی لے آؤ۔ اس طرح کی یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ ہے ہی اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابوں کی بنسبت قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ باقی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اور کلام کہتے ہیں جو متکلم کے اندر سے نکلا ہو۔ کما یلیق بشانہ، رب نے بھی اپنی شان کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یہ اللہ کے اندر کی چیز ہے، کلام ہے رب کا۔ باقی کتابیں جو ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ باقی کتابوں کی حیثیت خطوط کی طرح ہے، خط لکھا کسی دوسرے کو دے دیا، اور کلام جو متکلم بولتا ہے وہ کلام ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے قرآن کی صداقت کو بیان کیا۔ فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اتاری ہوئی ہے کتاب اس میں کوئی شک نہیں۔ کس کی طرف سے اتاری گئی؟ فرمایا من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون، کیا وہ مشرک لوگ کہتے ہیں افتراء، اس کتاب کو نبی نے گڑھ لیا ہے۔ بل هو الحق من ربک، اللہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اس قرآن کے نزول کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُمْ، تاکہ ڈرائیں آپ اس قوم کو، ما آتاہم کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا اس قوم کے اندر نہیں آیا۔ اے میرا پاک پیغمبر، آپ اللہ کے قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا لیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا نزول قرآن کا مقصد کہ قرآن کو کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس لیے نازل کیا کہ میرا نبی ان لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا کافی عرصے سے نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس صدی میں 6 صدیوں میں
کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آیا، اور بنی اسماعیل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صحیح تعلیمات ہزارہا سال تک رہی۔ بنی اسرائیل میں تو ہزاروں نبی آئے، لیکن اللہ کے نبی جس قوم میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا، حضرت ابراہیم عرب میں پہلے نبی اور پھر حضرت اسماعیل دوسرے نبی آئے، درمیان میں بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، اور یہ ہزاروں سال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صحیح تعلیمات ہزارہا سال تک رہی۔ پہلا بدبخت آدمی اٹھا جس کا نام عمر بن لحی تھا، جس نے شریعت ابراہیمی میں رد و بدل شروع کیا، اور وہ حضور علیہ السلام سے 250 سال پہلے اس نے بت پرستی شروع کی۔ اس سے پہلے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک اور اللہ کے نبی کے زمانے تک بیچ میں 250 سال کے علاوہ تعلیمات ٹھیک رہیں۔ 250 سال اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس عمر بن لحی بدبخت نے بت پرستی شروع کی۔ بیت اللہ شریف میں اس نے سب سے پہلے ہبل کا بت جو ہے اس نے لا کر کھڑا کیا۔ مشرکین کے بت تھے لات، منات، ہبل اور اس طریقے سے اور ان کے نام، تو ہبل نام کا بت عمر بن لحی نے لا کر بیت اللہ میں سب سے پہلے کھڑا کیا، اور پھر آہستہ آہستہ بعد کی نسلوں نے بیت اللہ میں آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو 250 سال اس نے ہبل کا بت لایا، اللہ کے نبی تشریف لائے تو 360 بت مکہ میں ہو چکے تھے۔ اور یہ آدمی جو تھا عمر بن لحی اخلاق کا بڑا ہی گرا ہوا آدمی تھا، اور یہ ایسے کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ یہ آدمی حاجی جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو حاجیوں کے کندھوں سے اوپر والی جو چادر ہوتی تھی یہ کنڈی کے ذریعے جو لگا کر اور کھینچ لیا کرتا تھا۔ اگر کوئی تیز تراز آدمی ہوتا تو وہ اس کو پکڑ لیتا تھا، اور یہ اس کے سامنے اپنی معذرت کرتا اور معافی مانگ کے جان چھڑا لیتا۔ اکثر یہ چادریں حاجیوں کی چرایا کرتا تھا، لیکن لوگ اس کے پھر بھی پیروکار تھے۔ لوگ تو کل انعام ہے، عوام کل انعام ہے، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھا کرتی، عقل سے کام کم لیتے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسے لوگوں کی کثرت رہی ہے جو حق بات کو چھوڑ کر اور ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ میرا نبی یہ قرآن میں نے نازل کیا تاکہ اس قوم کے اندر آپ سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تاکہ یہ قرآن آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، لوگ اس قرآن کے ذریعے ہدایت پر آ جائیں۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان کیا۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان ہے ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ۔ آسمانوں میں چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، فرشتے ہیں، بے شمار مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، زمین کے اندر بھی، وما بینہما، جتنی بھی ساری چیزیں ان دونوں کے درمیان، سب کو پیدا کرنے والا اللہ۔ کتنے دنوں میں؟ فرمایا فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں اللہ کریم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتے تو ایک لمحے میں بھی زمین و آسمان کو پیدا فرما سکتے تھے، لیکن 6 دنوں کی مقدار کا ذکر فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کر کے
اللہ نے مخلوق کو بتلانے کے لیے کہ اس جہان کی بنیاد جو رکھی گئی وہ تدریج پر رکھی گئی، یعنی نظام زندگی آہستہ آہستہ چلتا ہے، ڈائریکٹ جو اوپر چلا جاتا ہے وہ گرتا بھی جلدی ہے۔ کامیابی اسی کام میں ہے جس میں ترقی تدریجن ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے میں خالق ہو کر بھی ہر چیز کو میں اللہ نے تدریجن پیدا کیا۔ سوال یہ ہوتا ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا، اور دن تو تب بنے جب سورج چاند آیا۔ پہلے زمین و آسمانوں کو اللہ نے بنایا اور پھر اس کے بعد سورج چاند آئے، تو 6 دن تھے ہی نہیں، تو 6 دن کیسے فرمایا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا فی ستۃ ایام، ترجمہ آپ جہاں بھی کریں تو یوں کریں کہ 6 دنوں کی مقدار، 6 دنوں کی جو اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو وہ 6 دنوں کی مقدار بنتی ہے، اور وگرنہ اس وقت دن اور رات نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا ثم استوی علی العرش، پھر اللہ کریم قائم ہوئے عرش پر۔ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اتنے دلائل سن کر بھی تم اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوتے؟ یہ جو فرمایا ثم استوی علی العرش، اللہ کریم عرش پہ قائم ہے، اس کا کیا معنی ہے عرش پہ قائم ہونے کا؟ الرحمن، قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوی، اللہ کی ذات مستوی ہے عرش پر۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ تو اب یہ اللہ کا ہاتھ، کہیں پہ اللہ کی زبان اور یہ چیزیں جو آتی ہیں، یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں، اور آیات متشابہات کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر اس کی تشریح کرے کہ رب کی کیفیت کو بیان کرے، وہ پکا گمراہ ہے۔ ایسے الفاظ سے کوئی معنی نکالنا اپنی طرف سے کہ رب کیسے ہے، کما یلیق بشانہ، رب کی جیسے شان ہے، رب قائم ہے، کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا کہ جب حضرت امام مالک سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ الرحمن علی العرش استوی کا کیا مطلب ہے، تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا المعنی معلوم والکیفیت مجہول، کہ معنی تو اس کا معلوم ہے کہ اللہ عرش پر قائم ہے، لیکن اس کی کیفیت کسی کو پتہ نہیں، مجہول ہے۔ اس کے بارے میں والایمان بہ واجب، ایسی چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ فرماتے میرا جیسا زمین و آسمان میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہماری نظر کہاں تک پہنچتی ہے؟ رب کی ذات ان ساری چیزوں سے ماورا ہے، اللہ تک کوئی آنکھ پہنچ نہیں سکتی، کوئی دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ رب کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کی تشریح کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے دور بھاگو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچانا یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ مجھے میری امت پر 3 چیزوں کا خوف ہے، اور پہلی بات ذکر فرمائی میری امت کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا اور حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے قتل و قتال کریں گے، مال کم نہیں ہوگا، مال میری امت پہ زیادہ آ جائے گا، اور فرمایا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و قتال شروع کر دیں گے،
مجھے میری امت کا اس بارے میں بڑا خوف ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش تھی، میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 2 مجھے جو اپنی امت پہ خوف ہے وہ یہ ہے، ایسے لوگ قرآن کھول کے دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیں گے کہ جو اس میں سمجھنے کی بات نہیں ہے، یعنی متشابہات کے پیچھے لگ جائیں گے، حالانکہ وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں تو ان لوگوں سے دور بھاگنا۔ ہم کیا کہتے ہیں، آج تک جی کسی عالم نے اس کی تشریح نہ کی، دیکھو یہ سکالر کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایسے لوگوں سے دور بھاگنا اور ایسے لوگوں کے علم پہ یقین نہ کرنا، حالانکہ ان چیزوں کی جو علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 3 فرمایا مجھے میری امت پہ خوف ہے، فرمایا کہ علم بڑھ جائے گا لوگوں میں، لوگ اسے ضائع کریں گے، علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے لوگ۔ اور فرمایا مجھے ان 3 چیزوں پہ اپنی امت کا بڑا خوف ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔